اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ مثنوی شریف میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، غالباً امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے گھر میں صحابی رسول نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی۔ اچھا، یہ ابو نعیم میں بھی ہے، قصائص کبریٰ میں بھی ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اور مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی نے بھی لکھا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، تو جب لوگ تشریف لائے، صحابہ تابعین، ظاہر ہے ایک صحابی نے دعوت کی تھی تو ان کے خدام بھی رہے ہوں گے، تابعین بھی رہے ہوں گے، تو دعوت میں جب کھانا پیش کیا گیا تو سالن کچھ گر گیا تھا دسترخوان میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ میں کپڑا ڈالنے سے تو جل جانا چاہیے، لیکن صحابہ اور تابعین جو وہاں موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سالن جو تھا وہ تو کلین ہو گیا، یعنی کپڑا کلین ہو گیا، صاف ہو گیا، جو گرا ہوا سالن تھا اس کا نشان ختم ہو گیا، لیکن کپڑا جلا نہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، یہ کیا حکمت ہے کہ کپڑا جلا نہیں جبکہ اس میں جو سالن لگا ہوا تھا وہ صاف ہو گیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے اپنے مبارک منہ کو صاف فرمایا۔ تو جس کپڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اور منہ مبارک کے لیے یوز فرمایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے حفاظت میں رکھا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ کیا مفہوم ہوا؟ کہ آگ ان کو نہ چھوئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھنے والے تابعین بھی جہنم سے آزاد ہیں۔ اب اس کی شرح میں صحابی کی ڈیفینیشن پہلے کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا، اور ایمان کی حالت میں وفات پانا۔ تابعین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی خدمت کرنا، اور ایمان کی حالت میں وفات پانا۔ اب تمام صحابہ، اب صحابہ کی ڈیفینیشن میں جب یہ آ گیا تو جتنے بھی صحابہ حضور علیہ السلام کے ہیں وہ سب کے سب جنتی ان لائٹ آف دس حدیث اور ان لائٹ آف دی قرآن ایز ویل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام حضور علیہ السلام کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، خوشخبری دے دی، بشارت دے دی۔ اور اس میں صرف صحابہ نہیں ہے، اور رآ من رآنی، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، دیکھنے والوں کو دیکھا، ان کو بھی آگ نہ چھوئے گی۔ تو تابعین وہ بھی جہنم سے پاک۔ اور اس حدیث میں امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث کے راوی خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے ان کی زیارت کی ہے، تو وہ تابعی ہو گئے، اور ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسے روایت میں اسی ترمذی شریف میں ہے، میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھیج دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تابعی کو تبع تابعی نے دیکھا، جبکہ اس حدیث میں تبع تابعی کا ذکر اپیرنٹلی نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کا ذکر ہے، لیکن تبع تابعی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی تابعین کا یہ عقیدہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے وہ اتنے خوش نصیب ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو ہم جنتی بن جائے، اور ہمیں دیکھنے والوں سے بھی امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن دائیوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بہت شرف کے ساتھ ان کا تذکرہ، جیسے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بھی دیگر دائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، کیوں؟ بینگ کنیکٹڈ وتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب کیا پتہ چلا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جس جگہ پر لگ گئے وہ جنت کا باغیچہ بن گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اور مبارک منہ جس کپڑے میں لگ گیا وہ آگ سے پاک ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی جہنم سے آزاد، اور حضور کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا وہ بھی جہنم سے آزاد۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس بطن اقدس میں قریب 9 ماہ رہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے جہنمی کہنا یہ کون سا انصاف ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں مجھے بہتر لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ I was sent from the best of the people۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرنن بعد قرنن، ہر زمانے میں بہتر لوگوں میں اللہ نے مجھے بھیجا، یہاں تک کہ میں
حاضر ہوں یعنی دنیا میں آیا ہوں بہتر لوگوں کے تھرو، بہتر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ اگر غلام بھی ہونا، even if he is a slave, he is better than مشرک، آزاد مشرک سے، آزاد کافر سے ایک سلیو مسلمان بہتر ہوتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو لفظ خیر مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کفار کتنا بھی آزاد ہو وہ خیر میں نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہتر لوگوں میں سے ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اگر کسی نے معاذ اللہ کافر کہا تو ان کو بہتر کہنا یہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین یہ نجس ہے، امپیو ہے۔ تو جب پیگنس مشرکین امپیو ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کو پاک فرمایا، so now you have to come to this conclusion that is those who object کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے خلاف گئے، اللہ نے جن کو ناپاک فرمایا ان کو حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اگر حضور کے والدین معاذ اللہ مشرک ہوتے، کافر ہوتے، آبا و اجداد کافر ہوتے، تو اب یہ قرآن کے خلاف حضور علیہ السلام گئے نا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کریم ایسا سکھا دیا کہ حضور تو بھولنے سے بھی پاک ہے۔ دلیل اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، او مائی حبیب وی ول میک یو ریڈ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے فلا تنسى، اے مائی حبیب، او مائی حبیب یو ول نیور فورگیٹ، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہ بھولیں گے۔ الا ماشاء اللہ، اے میرے حبیب اگر آپ سے بھول ہوئی بھی نا تو اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، مجھ پر بھول اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ تو سرکار علیہ السلام بھولنے سے پاک ہیں، تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن کی اس آیت کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا مشرکین نجس ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام جب قرآن کریم جانتے ہیں، اس کے بعد بھی فرمایا کہ میں پاک لوگوں میں سے، بہتر لوگوں میں سے بھیجا گیا ہوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین یہ مسلمان